بتا تیری رضا کیا ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، لیا شہر کی عظیم دینی ہستیاں جن کا آپ روزانہ اور خصوصاً 9-10 محرم الحرام کو ہر سال میں جامع مسجد کرنال والی لیا شہر میں شہدائے اسلام شہدائے کربلا کے عنوان سے جو 2 دن یہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، آپ حضرات نے اللہ والوں کے چہروں کی زیارت کرتے ہو، اور جامع مسجد حاضہ کی کمیٹی خصوصاً ہمارے ماسٹر جی، کیونکہ الحمدللہ جس کو بھی دیکھیں، جس جوان کو، جس بزرگ کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس پروگرام کو سجانے میں حصہ لیتا ہے، فرد واحد کا نام تو زیادتی ہو جائے گی، یہاں تو میرے لیے سارے ایک جیسے برابر ہیں، جو آپ حضرات کے لیے اتنا آرام دہ ماحول مہیا کر رہے ہیں، اور اسی بہانے ایک سال کے بعد آپ لوگ ہمیں بلا لیتے ہو، آپ لوگوں کے ایمانی وجدانی چہروں کی زیارت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی بہانے اس زندگی کی باغ دوڑ میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ پہلے سال میں 2-3 مرتبہ الحمدللہ سے مسجد میں آنا ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ بڑے لوگ ہو گئے بھائی، محبتیں آہستہ آہستہ پھیکی پڑتی جا رہی ہیں، لیکن ماسٹر صاحب کا الحمدللہ وہی پیار ہے۔ یہ کرونا اب بھی تو کرونا ہی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی عبدالرؤوف صاحب اور جتنے حضرات ہمارے بزرگوار یہ نوجوانوں نے پوری قیادت اور آپ لوگوں کی محبت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر بدامنی، خاموشی، خوف، ہراس، ہر آدمی ساتھ والے آدمی کو بار بار دیکھتا ہے، یہ اپنا بن کے بغل میں پیٹھ میں چھرا تو نہیں گھونپ رہا ہے کون؟ اعتماد لوگوں کا ایک دوسرے پر سے ختم ہو گیا، محبت کی آڑ کے اندر 2 دھاری تلوار ہر کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی آدمی، میں آپ حضرات کی بات نہیں کرتا، اللہ کرے آپ کو اللہ اور نیک بنائے، لیکن ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کو دھوکہ دوں، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک دوں، مٹی ڈال دوں، کہ اس کی جیب میں جو ہے وہ سارا میری جیب کے اندر آ جائے۔ بازار میں جا کے دیکھ لیں، یہ کاروبار ہو رہا ہے، کوئی کسی سے ادھار سامان لے لے، دینے کو تیار نہیں، اور نہ ڈر ہو کے کہتا ہے میں سامنے کھڑا ہوں، تیرے سے لیا جاتا ہے تو لے لے۔ شریف آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کو یونیورسٹیوں کے منہ دکھائے، آپ کالجوں میں گئے، آپ بڑے بڑے پروفیسر حضرات سے آپ نے پڑھا، ہمارے ماسٹر جی اللہ نے اور لمبی زندگی دے، آدھا شہر الحمدللہ ان کا شاگرد ہے، آپ نے بڑی بڑی جگہ پڑھا، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں خواہ جعلی پاس ہوا یا اصلی پاس ہوا ڈگری لے کے کھڑا ہے، اور ہر بندہ بتلا رہا ہے کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور وہ اپنی پڑھے لکھے ہونے کی پہچان کس چیز سے کرا رہا ہے؟ اپنے لباس سے،
اپنے ہاتھ کے اندر جو موبائل ہے اس سے 1 to 5 موٹر سائیکل سے، کسی کے گلے کو چھری پھیر کر اچھے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانے سے یہ آدمی کی پہچان ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی۔ اب علمی عملی اس شعبے کو تو ہم پیچھے پتہ لگا کہ چھڈو یار بات ہو جائے کوئی ہمارے ہاں انسان اسے کہا جاتا ہے 2 آنکھ 2 کان 2 ہونٹ 2 ہاتھ 2 پاؤں۔ یہ تو اللہ نے جانوروں کو بھی دی، کھانے پینے کی صلاحیت، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت، اپنا ہم جنس پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے جانوروں کو دی۔ انسان یہ تو انسان نہیں ہے۔ انسانیت اس اعضائے جسم کا نام نہیں، بلکہ سینے میں جو دل ہے اس کے اندر احساسات اور اچھی کیفیت کے پیدا ہونے کا نام ہے، وہ کہ ہمارے اندر آج معذرت کے ساتھ میرے بھائی وہ نہیں ہے۔ ہم اسکولوں کو روتے تھے اور ہم دنیا کے روشن خیالی اڈوں پہ روتے تھے کہ یہاں یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز، یہ مرض آہستہ آہستہ مساجد میں، آہستہ آہستہ ممبر پر، آہستہ آہستہ مدارس میں، آہستہ آہستہ خانقاہوں میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ موبائل کا بٹن کرنے کی دبانے کی دیر ہے، آپ کو ممبر پر بیٹھنے والا اللہ کی قسم انسان ہی نہیں لگے گا، پتہ نہیں لگے گا اس نے 15 سال کسی استبل میں بیٹھ کے پڑھا ہے یا کسی مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا ہے۔ اور سننے والوں بھی، تمہارا بھی سبحان اللہ، جب تک 4-5 گالیاں ممبر پر بیٹھنے والا دے، یار بس آئندہ نہ بلانا، بس مزہ ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کر کے چلا گیا وہ تو۔ بھلا 4-5 سال تو مجھے یہاں آتے ہو گئے ہیں، اور اسی محرم الحرام کے ان 2 دنوں میں مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ شہدائے اسلام کانفرنس پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اتنی پریشانی، فون، مہمانوں کا آنا جانا، ہر چیز، سننے والے الحمدللہ ہر سال بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ یہ ہال دائیں بائیں آپ دیکھیے، میں کوئی گندی مندی باتیں کرنے یا آپ کا دل بہلانے تھوڑی آیا، گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جتنا مجھے میرا رب بولنے کی توفیق دے گا، آپ کا وقت میرے پاس امانت ہے، اس امانت کا جواب میں نے کل قیامت کے دن اپنے اللہ کو دینا ہے۔ میں آج آپ سے اگلے سال کے لیے، زندگی رہی تو اللہ مجھے دوبارہ لائیں گے، یہ بلائیں یا نہ بلائیں، اگر اس 9-10 محرم الحرام کو آئندہ سال میرا یہاں رزق مقدر ہوا تو کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، اگر میرا رزق یہاں ہو تو جتنے بلائیں گے۔ لیکن اگلے سال کے لیے میں آپ سے ایک سوال عرض کرتے جا رہا ہوں، پچھلے سال آیا تھا اور اس سال دوبارہ آیا، آپ مجھے بتائیں ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کیا ہم نے بولی کی کمیٹی چھوڑ دی؟ کیا ہم نے قسطوں پر سامان دینا کہ اس تاریخ کو پیسے دے گا اتنے لوں گا، 2 دن آگے کرے گا تو اتنے لوں گا، یہ سود ہے، کیا ہم نے چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے سودا بیچتے ہوئے قسم اٹھانا چھوڑ دیا، کہتے ہیں یار اللہ کی قسم اتنے کا تو آیا ہی نہیں؟ کیا ہم نے گھر کے اندر بدتمیزانہ گفتگو، گندی تہذیب چھوڑ دی؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے دوستوں سے لا تعلقی کر دی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہمیں ہٹا دیا؟ آپ کو اندازہ ہے، آپ ناراض نہ ہونا مجھ سے، ہو جائے تو آپ علیحدہ بات ہے، اپنی زندگی کے اس مرحلے پہ جوڑوں میں نرم ٹانگوں پر 2 آدمی گھسیٹ کے لاتے ہیں، میں اب بھی 2 نمبری تمہارے ساتھ کرتا ہوں تو میرے سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ پورے سال میں ہم نے اللہ کے رسول کی کتنی نافرمانی کی؟ ایک مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں بھائی؟ بولیے بولیے۔ اور 12 مہینوں میں 48۔ چلو بھائی جو جمعے کے جمعے داڑھی کٹاتا ہے تو اس نے 48 مرتبہ پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور جس کے دفتر کا قانونی یہ ہو کہ صبح آپ نے
ریزر پھروا کر آنا ہے تو بتاؤ 365 دن میں چھٹی نکالو، اس نے اللہ کی کتنی نافرمانی؟ کیا ہماری گھر والی کا مزاج بدلا جو صبح صبح اٹھ کے کہتے پہلے آپ شیو بنائیں، پتہ نہیں کیسی آپ نے شکل بنا رکھی ہے، یہ کوئی شکل ہے؟ پریشانی تو آتی رہتی ہے، چلے اس بے وقوف کو کون بتائے کہ داڑھی رکھنے سے پریشانی آ رہی ہے؟ مرنا نہیں، موت نہیں آنی۔ آپ کو اندازہ ہے ہم کتنے اعلان روزانہ سنتے ہیں؟ 1 سال کے بعد شہدائے اسلام منانے پورے پاکستان کے اندر جلسے ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ قیمت لگائی اہل بیت کے خون کی، ہم نے یہ قیمت لگائی 72 شہیدوں کے لاشیں پر سیدہ زینب کے رونے کی۔ 10ویں کی رات جو آج لئے شہر میں آپ پر میرے پر ہے، کیا کربلا کے میدان میں آج سے 1400 سال پہلے یہ رات کربلا کے شہیدوں پر نہیں آئی تھی؟ جب ایک سید بیٹھا ہوا تھا اپنے خاندان کو لے کے اور کل کہہ رہا تھا صبح سب نے باری باری تیر اور تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے دکھانا ہے۔ آج کی رات ہماری آخری ملاقات ہے، اگلی ملاقات انشاءاللہ نام محمد کے روز سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے ان کی قیمت یہ لگائی؟ کیا اللہ نے آپ کو فہم و عقل و فراست نہیں عطا فرمائی؟ سوچتے نہیں ہو؟ اس جیب میں سے پیسے بھولنے سے اس جیب میں رہ جائیں، صبح اٹھتے ہوئے تکیے کے نیچے پیسے رہ جائیں، سر پکڑ کے بیٹھتے ہو بہت پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، بولتے ہو یار میں آج اتنی بے وقوفی کر بیٹھا، پیسے یہاں سے سارے گھر میں ڈھونڈتا رہا، ڈاکٹر سے ٹائم لیا، لگتا ہے میرے دماغ کی کوئی خرابی ہے۔ دین کے جنازے تیرے گھر سے نکل گئے، بیٹیوں نے دوپٹہ چھوڑ دیا، بچوں نے داڑھی کٹانا شروع کر دی، بسم اللہ پڑھے بغیر 3 مرتبہ روزانہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، کھانا کھا کر ہاتھ صاف کر کے ٹیشو پیپر یوں پھینکتے ہو، پتہ ہی نہیں رزق کس نے دیا، کس نے پکایا اور رزق دینے والا کون ہے، اس کے رزق کھانے میں ابتدا کیسے کرنی ہے، کھا کے شکر کیسے کرنا ہے، پتہ نہیں میرے بھائیوں۔ ہم گالیاں کن کو دے رہے ہیں؟ انڈیا والوں کو۔ تیری میری بچی کے سر سے دوپٹہ اترا تو جی موبائل نے بیڑا غرق کر دیا، موبائل ابا ہے کہ تو ابا ہے؟ تیرے میرے بچوں نے کھڑے ہو کے پیشاب، یار میں اس جلسے کو نہیں مانتا بھائی، ورنہ چلو آپ بھی مجھے تسلی دو، زور کی نماز سے جلسہ شروع ہوا، مغرب کی نماز سے پہلے جلسہ ختم ہوا، جلسہ سننے والا یوں موٹر سائیکل پہ گیا، اسے پیشاب کی حاجت کی، کوئی مسجد باتھ روم نظر نہیں آیا، پیلیوں کے اندر، کھیتوں کے اندر، روڈوں کے اوپر شلوار کھول کے بیٹھ گیا۔ یہ حسین کا سوچ کیا ہے؟ یہ حسین کی سیرت ہے؟ ہنسو مت، ہنس جاؤ گے۔ ناراض نہ ہونا، حسین کا ہاتھ ہوگا، آپ کا میرے گردان ہوگا۔ جلسہ سننے کے بعد جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی پڑھ کے جانا بھائی، ورنہ حسین کے نانے سے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی نہیں چھڑائے گا کہ میرا خاندان سجدے نہیں چھوڑے، تلواروں کے سائے میں گردن کٹا کے آ گئے، اور تمہیں شرم ہی نہ آئی؟ تم نے 10 محرم الحرام پر بھی سجدہ نماز کرا دیا۔ اتنا سارا مجمع ہے، میں تمہیں ہوں ہاں ہاں راگ پہ سنا کے چلا جاؤں۔